اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نست کے مجنون باشی۔ پہلی شرط یہ کہ مجنون بنو، تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے، اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو۔ اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کر درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت اور حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ کہتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا، تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد بہت سمجھدار لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے۔ یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی۔ عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن عاقل، انٹلیکچوئل،
وہ شخص جو کہتا پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے۔ اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے، بالکل بچپن میں۔ علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد۔ وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوا بچہ، یا بچان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو۔ اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کچا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے ایک چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے، وہ ترجمہ نہ دیکھے۔ اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا، اب وہ بات نہیں رہی۔ اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے، اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا، قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے، آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی، ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے۔ عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا۔ چنانچہ علامہ اقبالی کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، دل پر حجاب ہے۔ یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب یہ قرآن مجید جو ہے، تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا۔ تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا۔